السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ روز کی طرح باخبر سویرا کے ساتھ میں ہوں مدیہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، کرونا وائرس فل ایگریشن میں ہے جی، فل آن پیڈ پہن کے آگے میدان میں، اور ہم اسے فل ٹاسے مارے جا رہے ہیں اور وہ ہر بال باؤنڈری پار پھینک رہا ہے، اور اب حکومت واقعی پریشان ہے. ایز وی اسپیک ابھی اس وقت ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ تعلیمی سیشن کا کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے کل چھٹیاں کب سے، کی؟ بالکل، اور ہو سکتا ہے کل سے یعنی کہ کل 24 نومبر سے اسکول بند بھی ہو جائے. میرے خیال سے شفاعت، ہم لوگوں نے جب شروع میں کہتے نہیں تھے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو ہم نے کہا اچھا بھی آ جاؤ بھائی، ہم کرونا سے لڑنے نکلے ہیں. نہیں بھائی، آپ نے کرونا سے ڈرنا ہے اور آپ نے کرونا سے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آپ احتیاط نہیں کریں تو کیسز بڑھ گئے ہیں. تو اسی والے سے ہم بات بھی کریں گے کہ صورتحال کیا شفاعت ہے مختلف شہروں میں. ایک اور بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی ہے. پہلے اپوزیشن کہتی تھی لاک ڈاؤن کریں، حکومت کہتی تھی غریب مر جائیں گے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، اور میرے خیال میں صرف اپوزیشن جلسے نہیں کر رہی. جی ایگزیکٹلی شفاعت، آپ بالکل صحیح بات کریں. صرف اپوزیشن جلسے نہیں کر رہی ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ابھی گوجرانوالے میں بھی جلسہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کے وہ آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، ان کے لیے بھی گناپور صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. تو میرے خیال سے یہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. بالکل جناب، اور بھی بہت کچھ ہے آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، مگر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. جی تو ٹاپ سٹوریز تو آپ نے جانی، اور سب سے پہلے آپ کو ملک میں جو کرونا کے تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 34 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2756 افراد میں کرونا کیسز کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے. اس وقت ملک میں جو ٹوٹل کیسز دیکھے جائیں تو وہ 38,348 ہیں. سب سے زیادہ کیسز اس وقت شفاعت اگر ہم دیکھیں تو وہ پنجاب میں ہے. پنجاب میں جو کیسز ہیں وہ 12,607 ہیں. اس کے بعد سندھ کا نمبر آتا ہے، سندھ میں 11,439. دین ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اسلام آباد آ رہے ہیں، تو اسلام آباد میں جو شفاعت فگرز ہیں وہ کوئی 5,500 سے تجاوز کر گئے، صرف اگر ہم اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں. جی جناب، اور کل کا دن یعنی گزشتہ روز کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو کا سب سے خونی دن تھا. 59 افراد ایک دن میں جاں بحق ہوئے. آج 34 افراد کے جاں بحق ہونے کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے، اور یہ اعداد و شمار NCOC کے ہیں. ملک میں ابھی تک کورونا وائرس سے سرکاری طور پہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 7,696 بتائی جا رہی ہے. ان تمام اعداد و شمار کو دیکھ کے یہ تو ضرور لگتا ہے کہ کورونا وائرس ایگریسو ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اور اب اسی مسلسل اضافے پر وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن کا اندیا ہے. بالکل، ان کا کہنا ہے کہ کیسز اگر اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو ملک میں لاک ڈاؤن کا نفاذ ناگزیر ہو جائے گا، اور اس کی تمام ذمہ داری PDM پر عائد ہوگی. کرونا کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2,665 سے زائد افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی، اور وینٹیلیٹر پر مریضوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں اس وقت شفاعت ریکارڈ کی گئی ہے. کورونا وائرس کی جو بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر موسم سرما کی تعطیلات کا شیڈیول طے کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 24 نومبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز زیر غور ہے. سندھ اس حوالے سے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے. تاہم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق اجلاس کے فیصلوں کے اعلان کے لیے دوپہر 12:30 بجے پریس کانفرنس کی جائے گی. بالکل شفاعت، اور اس سے پہلے میں یہ بھی دیکھا تھا کہ مراد راز جن کا تعلق پنجاب سے، پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں برائے تعلیم، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سکولز بند کیے جائیں تو پھر آپ باقی بھی تو تمام تر جو مالز ہیں ان کو بھی بند کیا جائے. کیونکہ شفاعت، ہم سکول تو بند کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بچے جو کہ ماں باپ سکول بھیجنے سے کترا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ شاپنگ مالز میں نظر آئیں گے، آپ کو یہ بچے پارکس میں نظر بھی آئیں گے. لیکن اب وہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ بچوں کے بارے میں کیا بڑوں کے بارے میں بھی ہمیں کنسرن ہونا پڑے گا. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری محکمہ صحت پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان. لیکن اس سے پہلے ہمارے نمائندے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ اس وقت اجلاس کی کیا صورتحال ہے. جی شاہ خالد، یہ بتائے گا کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اور کیا ایجنڈا ہے آج کے اجلاس کا؟
جی بالکل، جو اجلاس کا ٹائم ہے وہ دن 11 بجے ہے، لیکن آج بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ 11 بجے اجلاس ہوگا جس میں اہم فیصلے کیے جانے ہیں۔ وفاقی وزیر کے جانب سے 4 تجاویز جو ہے یہ دیے گئے ہیں صوبوں پہ۔ پہلا جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے جو ہے یہ بند کر دیے جائے۔ جو دوسری تجویز ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 24 نومبر سے صرف پرائمری سکول جو ہے یہ بند کر دیے جائے، یا 2 دسمبر سے مڈل تک جو ادارے ہیں وہ بند کر دیے جائے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو 15 دسمبر سے جو ہائر سیکنڈری سکولز ہے وہ بند کر دیے جائیں۔ یہ تجاویز دیے گئے ہیں، آج اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اجلاس میں آج اس بات کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ 8ویں تعلیم جو کہ بورڈ کی جو ہے اس امتحان کا کیا بنے گا، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا جو سیشن ہے یہ جون 2021 تک بڑھائے جانے کا بھی امکان ہے، یہ بھی آج فیصلہ ہونا ہے۔ تو وفاقی وزیر کے زیر صدارت جو ہے آج یہ اجلاس ہوں گے جس میں تمام صوبائی وزراء سمیت جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو وزیر تعلیم ہے وہ بھی شرکت کریں گے، اور ان تجاویز میں سے ایک تجویز پر جو ہے وہ عمل کریں گے کہ آیا تعلیمی ادارے جو ہے کل سے تمام تعلیمی ادارے بند کریں یا مرحلہ وار تعلیمی ادارے جو ہے یہ بند کر دیں گے۔ جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اساتذہ ہے وہ اسکول آئیں گے اور ٹیلی اسکول اور ٹیلی ریڈیو اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس پر کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے، بچوں کو ہوم ورک دیں گے اور وہ گھر میں وہ ہوم ورک کریں گے، اور پھر آن لائن جو ہے ٹیچر ان کو دیکھیں گے، اور تمام تر جو انتظامات ہے آج اس پر اہم فیصلہ جو ہے 11 بجے ہونا ہے۔ 11 بجے کا ٹائم ہے، جبکہ تمام تر فیصلوں سے وفاقی وزیر جو ہے 12:30 بجے پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ تو تمام جو وزراء ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور آج ذرائع یہ شاہ خالد بتاتے یہ بھی ہیں کہ بتائیے گا کہ تعلیمی آج ادارے جو جو ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے، کیا اس میں یونیورسٹیز بھی شامل ہیں؟ فی الحال یونیورسٹیوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہے، کیونکہ وفاقی وزیر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہائر سیکنڈری سکول تک جو ادارے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اداروں کو پابند کریں گے۔ اس کے بعد یونیورسٹیاں جو ہے وہ بند کریں گے اگر ضرورت پڑے تو، لیکن فی الحال اگر یہی بتایا ضرورت گیا پڑی ہے کہ تو تعلیمی یونیورسٹیوں کو بھی بند کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ شاہ خالد اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ بالکل شفاعت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزشتہ اور جتنے اگر گزشتہ روز وہ دیکھیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت کیا سچویشن ہے اور حکومت جو ہے وہ کرونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر فیصل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرونا کے پھیلاؤ کی شرح کس حد تک خطرناک اور آنے والے دنوں میں صورتحال کتنی خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کورونا کے پھیلاؤ کی شرح یقیناً خطرناک ہے، اور اگر ہم اعداد و شمار کا موازنہ کریں تو کچھ وہ سچویشن ہے جب ہماری پچھلی دفعہ یہ وبا پہلی لہر میں اوپر جا رہی تھی اور ہمارے ہاسپٹلز اور ہیلتھ سسٹمز پہ پریشر پڑنے کا خطرہ تھا، تو ہم اسی صورتحال میں اب بھی موجود ہیں، اور یہ اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، خصوصاً اگر ہم احتیاط نہ کریں۔ ویکسین ٹرائل کے حوالے سے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ویکسین ٹرائلز کی کیا سٹیٹس ہے اور کیا اس میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی ہے؟ ویکسینز کی دستیابی کا عمل جاری ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایسی ویکسین حاصل کی جائے جو مؤثر ہو اور پاکستان میں لائی جا سکے، اور ہمارے لوگوں کو کرونا کی وبا سے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جا سکے۔ جہاں تک پلازما کا تعلق ہے، زیادہ تر جو سائنسی اعتبار سے انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کوئی زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ حکومت نے تو سیاسی اجتماعات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے صاحب کا اعلان کیا، علیحدہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ میں پی ڈی ایم کے بھی جو جلسے جلوس ہیں یہ بھی جاری ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کے لیے اس طرح کے جو جلسے جلوس ہیں کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں؟ تمام تر ہجوم اور وہ تمام ایکٹیویٹیز جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، خواہ وہ سیاسی ہو یا اس کی کوئی اور وجہ ہو، وہ اپنی جگہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں
کسی بھی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی یا دوسری جو ہے وہ خطرے سے خالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ایک مجموعی طور پہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ اب خیال نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ ہم بطور پورا ملک مجموعی طور پر اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ حکومت مزید کیا اقدامات کا اعلان کرنے کا پلان کر رہی ہے؟ کیسے اگر صرف لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تو کیا لاک ڈاؤن کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مزید کیا اقدامات متوقع ہیں؟ سماجی فاصلہ رکھنے سے متعلق مہم تو جاری ہے. میڈیا کے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں. ہر روز اس معاملے پہ میڈیا بھی لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر جو کچھ وائلیشنز ہیں، جہاں کہیں سماجی فاصلہ یا احتیاط کرنے کی جو تدابیر ہیں اس پہ عمل نہ ہو رہا ہو، تو اس معاملے میں کچھ ایسی چیزیں یا ایسے اسٹرکٹ ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ واضح ہو کہ یہ چیز سنجیدہ طور پہ لینے کی ضرورت ہے. اس میں اگر کہیں کوئی وائلیشن ہو اس جگہ کا بند کرنا یا فائنز، یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں جس سے یہ میسج کلیئرلی جانا چاہیے اور جائے گا کہ یہ چیز اور یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم اپنے ایکشنز ٹھیک کریں تو بیماری کو روکنے میں ہم بیماری کو مدد کر روکنے میں کافی مدد ملے گی. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ یہاں پہ اسٹرکٹ فائنز اب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شفاعت دوسری لہر کے بارے میں ہم پہلے بھی جب بات کرتے تھے تو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی ہو سکتا ہے کہ دوسری لہر اتنی لیتھل، اتنی خطرناک نہ ہو جتنی پہلے تھی. لیکن اب جو تمام تر ریسرچز ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب اس کا ایکشن، جو دوسری لہر کا ایکشن بھی کہیں ذرا سخت ہے. مدیہ، ماریا میمن کا جو پرسوں رات کا پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے سنا ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ بچوں میں ذرا ایگریشن زیادہ ہے، پازیٹیوٹی ریشو بھی زیادہ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ تعلیمی ادارے بند تھے، اب تعلیمی ادارے کھلے ہوئے، تو بہرحال ایک چھوٹا سا کنسرن ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے سیکٹر محکمہ صحت پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. عثمان صاحب بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے. جو شدت ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی بڑھ رہی ہے، بار بار کیسز آ رہے ہیں، گزشتہ روز کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کا اب تک کا سب سے لیتھل دن تھا، 59 افراد جاں بحق ہوئے، آج 34 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. معاملات سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. جی درست بات ہے. ہم نے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے سے نشاندہی کر دی تھی کہ یہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. ہماری آبزرویشن میں سیکنڈ ویو جو ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہے فرسٹ ویو کی نسبت اگر دیکھا جائے تو. لیکن یہ بات درست ہے، اگر آپ پوری دنیا میں آبزرو کریں جہاں جہاں بھی سیکنڈ ویو آئی ہے وہ فرسٹ ویو سے بہت زیادہ ہے. ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت شاید ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ایسے کون کون سے میئرز لے سکتے ہیں جس سے ہم سیکنڈ ویو کو اتنا زیادہ نہ پھیلنے دیں جتنا وہ پھیل سکتی ہے یا جتنا باقی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عثمان صاحب، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جو تباہ کاریاں ہیں جو کرونا کی سیکنڈ ویو کی، یہ بڑی خطرناک ہے. اور ہم نے آس پاس پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کافی زیادہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے. اسپیسیفکلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں تو اس وقت کافی زیادہ کیسز بڑھے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز ہی پنجاب میں. تو ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے؟ جی ابھی اس وقت ہاسپٹلس کی صورتحال آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ہماری سیکنڈ ویو یا تھرڈ ویک جون والی جو صورتحال تھی، تھرڈ ویک مئی والی جو صورتحال تھی، تقریباً وہ صورتحال ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاسپٹلس کے اندر. ہم گیئرڈ اپ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ویو ہم لوگوں نے کافی سخت یہاں پر جھیلی ہے، تو اس حساب سے ہماری جو کلینکل سائڈ ہے وہ تیار ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے. لیکن ایک بات کا ہمیں بہرحال جو احساس ہے وہ ہونا چاہیے کہ جب فرسٹ ویو آئی تھی دنیا میں پہلی دفعہ جب کرونا آیا تو مختلف ممالک نے مختلف ایکسپیریمنٹس کی. لاک ڈاؤن ایک بہت کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول تھا جو کہ استعمال کیا گیا ورلڈ اوور. آپ نے دیکھا ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ایئر ٹریفک بند ہو گئی، بہت زیادہ جو ہے وہ جتنے بھی شاپنگ سینٹرز تھے وہ بند ہو گئے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بند کیا گیا، لاک ڈاؤن کا اس کو نام دیا گیا. انویریبلی تمام دنیا میں یہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے اب جو بھی ہم نے دیکھا فرسٹ ویو کی صورتحال ساری دنیا میں اس طرح سے نظر آئی ہے. اب جب سیکنڈ ویو آئی ہے تو ورلڈ اوور ایک ریئلائزیشن ہے کہ چیزیں بند کر کے نہیں جیا جا سکتا، اور کرونا وائرس کے ساتھ ہی اب ہمیں
اپنے روزمرہ کے عوامل جو ہے ان کو گزارنے ہیں اور ایس او پیز اور سوشل ڈسٹینسنگ کے پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب جب اس سوچ کے ساتھ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ انویریبلی پوری دنیا سے یہی ڈیٹا آ رہا ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ اس وجہ سے غالباً اس وجہ سے زیادہ ہے پہلی ویو کی نسبت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کو لے کے جو ہماری معلومات ہیں ان میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ایک ایوالونگ صورتحال ہے, نالج ایوالو کر رہی ہے, بہت زیادہ جو انفارمیشن ہمارے پاس پہلے اویلیبل تھی اس انفارمیشن میں اب مزید انفارمیشن ہمارے پاس آتی جا رہی ہے کرونا وائرس کو لے کے, کیسے پھیلتا ہے, اس کی لیتھیلٹی کیا ہے, اس میں میوٹیشنز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, ری انفیکشن کو لے کے نئی معلومات روز بروز سامنے آتی ہیں. سو یہ سارے چیلنجز ہمیں سامنے رکھ کے بہرحال اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سوشل ڈسٹینسنگ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انشور کریں کہ ہم اس بیماری کو اسی سٹیج کے اوپر اریسٹ کریں اور اس سے زیادہ نہ پھیلنے دیں. یہ بڑا کروشل ٹاسک ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, لیکن اس بیماری کو اسی کنڈیشن میں اسی صورتحال میں اریسٹ کرنے کے لیے ایک مکمل لاک ڈاؤن جیسی کی صورتحال کی طرف جانا پڑے گا, جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا. کیا پنجاب مکمل لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی تاجر برادری کی طرف سے اور مختلف بزنس سیکٹرز کی طرف سے بہت پریشر پڑا تھا. بڑا مشکل سوال ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت سیریس اکنامک سیٹ بیک ملا تھا ہمیں جب ہم نے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا. دیکھیں, اگر آپ ہیلتھ پروفیشنل سے پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ سب کچھ بند کر دیں تاکہ ہمارے ہاسپٹلز میں مریض نہ آئیں اور یہ بیماری نہ پھیلے. لیکن آپ نے اوور آل صورتحال کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بزنسز کو ایسی جگہیں جہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ان کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے تعاون سے ہم اس سیکنڈ ویو کو شکست دے سکتے ہیں, تو آئی تھنک وہ زیادہ فیورڈ آپشن ہے ہمارے لیے. ہم جتنی بھی ہمارے بزنس سینٹرز ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر عمل درآمد کریں. نہ صرف یہ بلکہ اب شاید ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماسک کس نے کیسے پہنا ہوا ہے, کہیں اس نے اپنی چین پہ تو نہیں رکھا ہوا, ایسا تو نہیں ہے کہ ماسک اس نے اپنے چہرے پہ ضرور لگایا ہوا ہے. لیکن عثمان سے جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جس سے اگر آپ ہیلتھ سیکٹر والوں سے کہیں گے وہ تو کہیں گے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. وہ اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے کیونکہ پہلے اگر ہم دیکھیں فرسٹ ویو میں ہمارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز جو تھے وہ کم پڑ گئے تھے, تمام تو وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ تھے. تو ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہونے جا رہی ہے. آپ کے یہاں وینٹیلیٹرز کافی تعداد میں موجود ہیں کہ خدا نہ خاصا کیسز بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیل کرنے کے لیے بہتر تعداد میں ہے. جی, بنیادی طور پر لاک ڈاؤن اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا جو ہیلتھ کا اپریٹس ہے اس کو تیار کر لیں, اس کو گیئر اپ کر لیں, آپ اپنے کرو کو فلیٹن کریں تاکہ کسی ایک ٹائم کے اوپر آپ کے ہاسپٹل پہ جو کیس لوڈ آئے اس کو آپ مینیج کر سکیں. لاک ڈاؤن کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ آپ اپنی سپیڈ کو سلو کریں. چونکہ ہم فرسٹ ویو دیکھ چکے ہیں اس لیے ہمارے پاس ایک اوور آل سینیریو ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو میں ہمیں اپنی جو ہاسپٹل سائٹ کی پریپریشن ہے وہ کہاں تک لے کے جانی ہے. سو وی آر کائنڈ آف گیئرڈ اپ آن دیٹ. وینٹیلیٹرس کی ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, اکوپمنٹ کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی فنڈس کی کوئی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نوبت وہاں تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں ان ریسورسز کو اسٹریچ کرنا پڑے یا استعمال کرنا پڑے. بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اس بات کو ریئلائز کریں کہ اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے, اس کی پیک کو روکا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہم سب لوگوں کے ہاتھ میں ہے. لوگوں نے تعاون کرنا ہے. آبویسلی اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ضرور حرکت میں آتی ہے, سختی بھی کرتی ہے, لیکن ہم ایک کیچ 22 پوزیشن میں ہیں. ان لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بھی نہیں ڈال سکتے. سو یو سی یہ بیماری نے الٹیمیٹلی پھیلنا ہے لوگوں کے انٹریکشن سے. سو اٹس اس میں بہت زیادہ رول ہے لوگوں کا کہ وہ کوآپریٹ کریں, وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ بیماری ایک دوسرے کے لوگ کوآپریٹ کریں گے تو بیماری کنٹین رہے گی, ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی. کیپٹن عثمان, سیکرٹری محکمہ صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. جو خاص بات انہوں نے کہی وہ یہی ہے کہ پنجاب اس فل لاک ڈاؤن والی صورتحال کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل شفاعت, لیکن کراچی میں ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں مائکرو اور سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگا بھی دیا گیا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ آگے بھی کیا جائے. سیوک سینٹر, عیسیٰ نگری, گلشن جمال اور نارتھ کراچی 11A سمیت ضلع وسطی, ضلع شرقی, غربی, جنوبی اور کرنگی کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے اور متاثرہ گلیوں کو رکاوٹیں لگا کر پولیس اہلکار بھی وہاں پر تعینات کر دی گئے ہیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو. اسی حوالے سے ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. جی صلاح الدین.
हाँ जी, देखिए बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। इन गलियों में, इन इलाकों में नकलो हमल को भी महदूद कर दिया गया है। और ज़िला वस्ती में 26 जो है वो मकामात हैं जहाँ पे स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन किया गया है, जिसमें अजीज़ाबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, असगर अली शाह स्टेडियम है, उसकी अतराफ़ की गलियों को सील कर दिया गया है। यहाँ कहते हैं, जैसे हम यहाँ बताएंगे कि इस गली में यहाँ हमने देखा कि यहाँ पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। घर के बाहर यहाँ बैठे हुए किसी को गैर ज़रूरी तौर पर नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी गई है। लोगों को घरों में ही रहने को बहुत शुक्रिया कहा जी गया। सलाउद्दीन हमें इस तफसीलात से आगाह करने के लिए। और कराची में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन यानी वो गलियां और वो मकानात जहां से वायरस फैल रहा है उनको बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालात क्या होने जा रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। मदीहा, आपने कभी शादी में हवाई फायरिंग की है? अल्लाह ना करे, मतलब मेरे दिमाग पे सट लगी है। बाज़ लोगों के लगी हुई है और ये एक बड़ा कल्चर है, बड़ा माचो समझा जाता है कि जी शादी की तकरीब हो तो आप घर में छत पे चढ़ के धाड़ दौड़ ये इस तरह जो है वो और करें। शफात, मुझे समझ में नहीं आता जब किसी शादी ब्याह की तकरीबात हो, चाहे वो मतलब न्यू ईयर हो, कोई भी ऐसा बड़ा मौका हो, मैंने तो लोग चांद रात भी कर रहे होते हैं, मतलब क्यों कर रहे होते हैं? और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे पास खड़े होकर कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या बच्चियां दे शौक, बच्चियां दे शौक, साढ़े बच्चे थे, मतलब एयर फायरिंग कर देने, हवाई फायरिंग बड़ी चंगी कर देने। और कई अफराद जख्मी हुए थे। कराची में भी अगर देखें तो ऐसा ही होता है जी। बिल्कुल शफात, कराची में न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग के वाक़यात में तकरीबन कोई 18 अफराद ज़ख्मी होते हैं। अगर आपको याद हो, हज़ारा में भी रवां साल नवंबर में पुलिस ने हवाई फायरिंग के बढ़ते वाक़यात के ख़िलाफ़ वहाँ पर एक खुसूसी मुहिम चलाई थी और इस दौरान 103 से ज़ायद मुकदमा दर्ज करके 120 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन गफ़ार केसरानी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। गफ़ार साहब, आप आए दिन देखते हैं कि चाहे पुलिस जितना मर्जी सख्त इसके खिलाफ एक्शन ले, लोग हवाई फायरिंग करने से बाज नहीं आते। ये ज़रा लोगों में देख रहे हैं, उनके लिए बताएगा कि हवाई फायरिंग के जुर्म में कौन सा मुकदमा दर्ज होता है और जुर्माना कितना होता है? के अंदर एक नया लॉ पास हुआ है कुछ अर्सा पहले, बट पंजाब और बाकी सूबों में अभी तक कोई स्पेशल लॉ नहीं है। 337H2 का एक दफ़ा होता है हमारे PPC के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। उसके तहत हम पर्चा देते हैं और उसकी जो सज़ा है टोटल वो 3 महीने इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, और उस पर कुछ जुर्माना भी। जुर्माना का उसमें डिफाइन नहीं है, इट्स अप टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर है वो कितना जुर्माना उसको कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल है कि 3 महीने की पनिशमेंट शायद कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको भी शायद इंक्रीज होने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, इसको डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन इससे बढ़ के जो मेन इशू है वो है जिसको कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि यानी सज़ा की यकीन दहानी कि हर सूरत में आपको सज़ा होगी। अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, तो आपके ऊपर पर्चा होगा और आप अरेस्ट होंगे, आपको 3 महीने की पनिशमेंट होगी। तो जो सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट है शायद वो इतना मैटर नहीं करती, बट सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट वो मैटर करती है। तो लिहाजा इसके 3 महीने सो फार जो लॉ के अंदर है वो सजा है। लेकिन अगर उससे कोई डैमेज होता है हवाई फायरिंग से, खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती है या खुदा न खास्ता कोई बंदा जख्मी हो जाता है, तो इन दैट केस वो फिर ऑब्वियसली उस पर मजीद भी उस पर दफ़े ऐड हो सकते हैं। ये भी ज़रा बताइए, ये मज़ीद दफ़ात कौन सी हो सकती हैं? और क्योंकि जो शख्स हवाई फायरिंग कर रहा है उसको नहीं पता कि ये गोली कहाँ लैंड करेगी और किस शख्स पे गिरेगी। गोली का कोका ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम है जिसके बाद पता चलाया जा सके कौन सी बंदूक से फायर हुआ है। हमने पहले भी इस हवाले से बात की थी कि ये इक़दाम कत्ल के ज़ुमरे में क्यों नहीं आता? देखिए जी, इक़दाम कत्ल के ज़ुमरे में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इन केस अगर किसी को गोली लग जाती है, कोई बंदा खुदा न खास्ता ज़ख्मी हो जाता है, फिर तो ऑब्वियसली उस पर 324 या इक़दाम कत्ल का पर्चा होता है। लेकिन हवाई फायरिंग सिंपल बगैर किसी नुकसान के, खुदा मतलब फॉर्चुनेटली किसी को टच नहीं करती, तो फिर वो इक़दाम कत्ल नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ इस हद तक कि KPK के अंदर इसकी पनिशमेंट इंक्रीज हो गई है। ये प्रॉपर एक लॉ, एरियल फायरिंग के अगेंस्ट एक प्रॉपर लॉ पास हुआ है पंजाब में और बाकी प्रोविंसेस के अंदर वो नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको भी
اس کی پنشمنٹ کو مزید اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا غفار صاحب دیکھیں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے انسان سیکھتا ہے. جیسے اگر ہم ابھی لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ جنہوں نے ٹریفک سگنلز پہ کیمراز بھی لگاتی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ زیادہ ٹریفک لاس کو وائلیٹ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو فائن ہوگا, چاہے وہ 700 کا جرمانہ جو ہے وہ ان کے گھر میں ٹکٹ کی صورت میں آ جائے. یہاں پر کتنے پیسوں کا جرمانہ ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ سخت سے سخت فائن ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کتنے پرانے سالوں سے یہ چیز ہوتی چلی آ رہی ہے. پہلے مرد حضرات کرتے تھے, لیکن اب افسوسناک بات یہ ہے کہ بیٹیاں بھی باپ کے ساتھ دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہیں اور ہوائی فائرنگ کر رہی ہیں اور وہ اس کو فلانٹ کر رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو لا کے اندر ہے, جس طرح میں بات کر رہا تھا 337H2 کے پرچے کے اندر آپ کو 3 مہینے امپریزنمنٹ ہے, قید ہے, اور اس کے علاوہ اس میں لکھا ہوا کہ ود فائن اور ود آؤٹ فائن. تو اس کے اندر فائن کی جو اماؤنٹ ہے, جو کوانٹٹی ہے, وہ اس کے اندر مینشن نہیں کی گئی. وہ جج اس کو, لیکن نارملی یہ ہے کہ اتنا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ فائن نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے اس کو صاحب ایک چیز اگر ہماری عوام کی رہنمائی کے لیے آپ فرمانا چاہیں, آپ کے یقیناً کریئر کے دوران ایسے دلخراش واقعات ضرور آئے ہوں گے جو ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. صرف لوگوں کی آگاہی کے لیے بتائیں یہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ 2 طرح سے آبویسلی بڑا خطرناک ہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شادی بیاہ کے موقع پہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر شادی بیاہ کے موقع پہ شب رات ہو, عید ہو, پاکستان کو میچ ون کر جائے, یا آپ کا نیو ایئر نائٹ کے اوپر 14 اگست کے اوپر بھی ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں ہوائی فائرنگ کر کے. تو اس میں میں نے خود دیکھا ہے, میری جو پریکٹیکل پولیس کا ایکسپیرینس ہے میرا اس کے اندر, کہ آپ کا جو شادی والا گھر ہے کئی دفعہ وہ ماتم کدا بن جاتا ہے. اور ایون کئی دفعہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کا دلہا ہے اور جس کی شادی ہو رہی ہے, وہ خدا نہ خواستہ اس کی شادی میں کسی نے اس طرح ہوائی فائرنگ کی, یا اس نے خود ہوائی فائرنگ کی, اینڈ ہی لینڈڈ انٹو دا جیل, انٹو دا لاک اپ. تو وہ کیا امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا دلہا جس کی شادی ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے, اس کا بھائی یا اس کا والد یا وہ خود حوالات کے اندر بیٹھے ہوں, اور بعد میں وہ جس چودراہٹ کے لیے ہمارے ہاں بالکل جی, اور ایسے ایک نہیں میرے خیال میں سینکڑوں واقعات ہیں جہاں شادی کا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. غفار کیسرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسپیشن تھے, اور اس سارے معاملے کے حوالے سے بتا رہے تھے. یہ معاملہ مدیہ ہر دفعہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو شاید ویڈیو کا اتنا رجحان نہیں تھا, لیکن اب ویڈیو پر بھی یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور بار بار یہ کیسز سامنے. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کی عزت بڑھے گی اگر آپ اپنی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے سے پکچرز اپلوڈ کریں گے یا ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. شفاعت 2017 میں ہم نے ایک میچ بھی جیتا تھا, اس کی خوشی میں بھی یہاں پہ ہوائی فائرنگ کی تھی, جس کے نتیجے میں ایک تقریباً 15 سال کا بچہ جو کہ بڑا ہونہار طالب علم تھا وہ جہاں بحق ہو گیا. صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ باہر جا کے بیلکنی میں جا کے انجوائے کر رہا تھا کہ اچھا لوگ سیلیبریٹ کیسے کریں کہ پاکستان میچ جیت گیا ہے. خدا رہا ایسی کوئی چیز نہ کریں جو کہ آپ کی خوشی کی وجہ سے کسی اور کی جان لے لے. ابھی خیر آگے بڑھتے ہیں اور شفاعت ذرا یاد کرتے ہیں ایک ایسے چاکلیٹی ہیرو کو جن کے ایرا میں ہم نہیں تھے لیکن ہمارے لیے وہ چاکلیٹی ہیرو ہی ہے. جی جناب, پاکستان کے نامور فلمی اداکار, پروڈیوسر, اسکرپٹ رائٹر, کسی حد تک ڈائریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, وحید مراد صاحب کی 37ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور واز دا پرسن جنہوں نے آ کے کیا کمال ڈانس کیا تھا. تو جناب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتا مال. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمارے ملک میں صرف کرونا ہی ایسا نہیں ہے جو کہ ہر طرف چھایا ہوا ہے, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیریا, نمونیا اور اس کے بعد اب ڈینگی نے بھی جو ہے وہ سر اٹھا لیا ہے. اور کراچی میں اب تک 127 افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں, اور جنوری 2020 سے لے کے اب تک اگر ہم صرف پنجاب کی ہی شفاعت بات کریں تو 190 مریض جو ہیں وہ ڈینگی کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں. جی جناب, اور یہ ڈینگی آ گیا ہے, یہ 2016 میں بھی آیا تھا, 2015 میں بھی آیا تھا, بڑا تگڑا ہو کے آ رہا تھا, اور پنجاب سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا, ہوتے ہوتے کراچی میں بھی آیا, اور پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ڈیل کیا تھا جب شہباز شریف کی گورنمنٹ وہاں پہ تھی, تو ڈینگی سے بڑا اچھا ڈیل. میرے خیال میں وہ جو ڈینگی کا اسپرے کا جو مرحلہ شروع ہوا نا, اور وہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے جاری ہے, اس کی وجہ سے کسی حد تک ڈینگی کا جو لاروا ہے وہ کنٹرول تو ہوا ہے. لیکن جناب یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں مچھر کو بڑا آئیڈیل ٹیمپریچر مل رہا ہے کہ وہ
بھی کرتا ہوا پورے پاکستان میں پھرے اور لوگوں کو بیمار کرے, تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے. باقی مطلب کورونا سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچتے ہی. آگے چکن گونیا بھی نہ آ جائے, کیونکہ چکن گونیا بھی آ گیا تھا. جو ڈینگی کی کچھ علامات میں ہے کہ آپ ساری بیماری ڈال دیں, میں تو کہتا ہوں آج ختم کر دیں. لیکن شفاعت کیا کریں اگر سچویشن بھی ایسی کافی خوفناک چلی. تو ڈاکٹر انیلا قریشی جو کہ DDHO کراچی ایسٹ ہے موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ خبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ میں اب جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ملیریا بھی ہے, نمونیا بھی ہے, دین ہمارے پاس کرونا بھی ہے جس میں سر میں درد بھی ہے, بخار بھی ہے, یہی علامات ڈینگی میں بھی آتی ہیں. تو ڈینگی کی مینی کیا کیا سمٹمز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈینگی میں سب سے پہلے بخار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے, اور متلی کے بھی علامات ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ مسوڑوں اور ناک سے خون آنا, یہ جو اس کی علامات ہے یہ اس کو باقی چیزوں سے مختلف کا ڈفرینس کرتی ہے. تو یہی اس کی علامات ہیں, اور یہ مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے. اور ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ آج کل افزائش اس کی ہو رہی ہے. زیادہ تر گھروں میں جس پانی وغیرہ کے پاٹس وغیرہ, پرندوں کے لیے پانی ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, منی پلانٹ کے پاٹس ہوتے ہیں, سوئمنگ پولز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو خالی کر دیا جائے یا ان کو پھر جو ہے وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ یہ فریش واٹر میں ہی پایا جاتا ہے اور اس کی افزائش ہوتی ہے. یہ اس میں بتائیے گا کہ یہ کس صورت میں خطرناک ہو سکتا ہے, کیسے کیا سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں لگے کہ اب یہ ڈینگی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈینگی ایز سچ اس کے بہت مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں, بخار وغیرہ, اور یہ پیراسیٹامول وغیرہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھا لیا کریں, اس سے صحیح ہو جائے گا. اور اس میں جو مین ہمارے پاس میڈیسنس ہیں جو ہم نے نہیں استعمال کرنی, اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے, جیسے کہ بروفن اور ڈسپرین وغیرہ, کیونکہ اس بخار میں بلیڈنگ, جی اس بخار میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں, تو یہ میڈیسنس نہیں لینی ہوتی. اس کے علاوہ یہ بخار عموماً 2 سے 7 دن کے اندر اس کی علامات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فلوٹس کا استعمال کرنا چاہیے, اور پانی اور جوسز وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں, اور اپنی غذا کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سردیوں کا ہے, تو جو لوگ ہمارے پاس جو فریش جوسز یا پھر جو اسموتھیز پینے والا رواج ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, اور ہمارا جو شفٹ ہے وہ کافیز یا چائے یا کیوے پہ زیادہ چلا جاتا ہے. سو کیا یہ بھی ہیلدی ہے یا پھر نہیں, ہمیں اسپیسیفکلی جوسز وغیرہ ایسے ہی فلوئڈس پینے ہیں؟ دیکھیں فلوٹس کا کی تو لمبی لسٹ ہے, اس میں آپ کے سوپس بھی آ جاتے ہیں. تو اگر یہ موسم تھوڑا سردی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی سردی کراچی میں محسوس کی جا رہی ہے صبح کے ٹائم, تو آپ سوپس کا استعمال کریں, یخنی کا استعمال کریں. آلو گوشت میں سے آلو اور گوشت نکال کے صرف شوربہ رہ جائے, وہی گھٹا گھٹ پیجیے. جی بالکل, مطلب پاسبل. اور ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اس بخار میں یہ ہے کہ جتنا آپ ریسٹ کریں گے اتنا آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں چونکہ آلریڈی کورونا کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈینگی کے سمٹمز اس میں آتے ہیں تو ظاہر اس کی امیونٹی گر سکتی ہے, اور وہ کووڈ بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. کیا ایسے امکانات ہیں؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو بھی بیماریاں ہیں ہمارے ہیلتھ میں, یعنی ہمارے پاکستان میں, پوری دنیا میں, یہ ہوتی کس وجہ سے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, جراثیم ہمارے جسم میں موجود ہے, جہاں قوت مدافعت کم ہوئی وہاں اس جراثیم نے اٹیک کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک قسم کی جنگ ہے جو ہمارے باڈی میں, جو ہماری آرمی ہے, ریڈ بلڈ سیلز اینڈ وائٹ بلڈ سیلز جو فائٹ کر رہے ہیں, جہاں ان کی تعداد کم ہوئی تو دشمن نے حملہ کر دیا. اسی طرح سے لازمی ہے اگر ریزسٹنس لو ہو رہا ہے تو ڈینگی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کورونا کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس طرح سے آپ کو اور بیماریاں بھی جو آس پاس ہیں وہ بھی ایزیلی لگ سکتی ہیں. یعنی یہ چیزیں امیونٹی کو سپریس کر سکتی ہیں, اور کورونا اس سے زیادہ اگریسو ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال واقعی خطرناک ہے. بالکل شفاعت, نہ صرف یہ کورونا بلکہ آف کورس ڈینگی بھی ہے, اور خدا نہ خاصہ اس صورتحال میں اگر آپ کو کورونا ہو جائے تو صورتحال کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اس سے اجتناب کریں. پانی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے آس پاس کسی پاٹ میں, کسی ٹائر میں, کسی برتن میں کافی دنوں سے ہے, تو وہاں پر جو ڈینگی کا جو مچھر ہے اس کی افزائش جو ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہوتی ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو آپ اس حوالے سے خیال, اپنی امیونٹی بڑھانی ہے, اور امیونٹی بڑھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور شفاعت, کیونکہ اب دیکھیں نا سردیوں کی سوغات میں کتنی مزیدار میٹھی چیز آتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کی امیونٹی بڑھاتی ہے, وہ ہے گڑ. گڑ آتا ہے تو گڑ سنتے ہی پہلا نام آتا ہے پتیسا.
और वो भी गुड़ वाला जिसमें मूंगफलियां हो, तिल हो, बादाम हो, थोड़े बहुत अखरोट भी हो, तो आई डोंट माइंड। लेकिन कुछ लोग एक कदम आगे जाते हैं और वो गुड़ को अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल कर लेते हैं। चाय में चीनी की जगह वो गुड़ की एक डली डालते हैं और फिर उसे चम्मच के साथ बड़े प्यार से हौले हौले जब घुमाते हैं तो मैं था मर जानी है ऑनेस्टली। मीनी इसके बाद तो मैं मतलब क्या कहूँ आपको जनाब, इसकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वो हमारा जो गुड़ के साथ रोमांस है वो अपनी जगह, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं, फवायद हैं, जो वो बहुत ज़्यादा है। शफात, बहुत काउंटलेस फवायद इसके हैं, मतलब हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। गुड़ आपका मूड भी जो है वो भी एलिवेट करती है। और माहिरीन तिब और हकीम कहते हैं कि गुड़ खाने से पेट से जुड़े बहुत सारे जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप गैस या तेज़ाबियत से परेशान हैं तो जनाब जब आप खाना खाएं ना तो उसके बाद आप कहवे के साथ थोड़ा सा गुड़ खा लें, काफ़ी ज़्यादा जो आपकी हाजमे की प्रॉब्लम है वो हो जाएंगे ठीक। अभी और आपको मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़रा नाजुक मिजाज हैं वो इज्तनाब करें, क्योंकि वो गुड़ मर जावा गुड़ खा के वाले माहौल में हो सकते हैं। मजाक अज़राह तफन्नन। चारसदा लिए चलते हैं जी। चारसदा द हेडक्वार्टर ऑफ गुड़ इंडस्ट्री इन खैबर पख्तूनख्वा। सरताज खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं गन्ने के खेत में जहां गन्ने की कटाई हो रही है। ओवर टू यू सरताज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक खेत में मौजूद हूँ जहाँ गन्ने की कटाई जारी है। कटाई के बाद गन्ने को साफ किया जा रहा है, जबकि साथ साथ गुड़गाड़ी को मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त एक किसान हमारे पास मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि गन्ने की काश उगाने और गुड़ बनाने के अमल में कितना वक्त लगता है। तकरीबन 12 महीने गन्ने काश्त में लगते हैं। फिर गन्ना जब पक जाता है तो फिर उनसे पानी हम लेते हैं। पानी के बाद जब ये बड़ी तालाब में डालते हैं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे आग जलती है इसके पीछे, फिर पकता है। उसके बाद हम इसे कहते हैं ट्रे, इस ट्रे में हम डालते हैं। अभी गुड़ जल रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये गुड़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये बताएं कि मार्केट वैल्यू क्या है गुड़ का? गुड़ तो इस वक्त चीनी बाज़ार में सस्ता मिलता है तो गुड़ की कीमत तकरीबन 5,000 रुपये मन है। इसी तरह चीनी का भी यही रेट है। अच्छा, ये गुड़ बैरुल मुल्क भी जाते हैं? ये जब अफगानिस्तान का रास्ता खोल जाता है बॉर्डर तो फिर हमारी रेट थोड़े बढ़ जाती है, वहाँ गुड़ की मांग ज़्यादा है। आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करते हैं? हुकूमत से यही मुतालिबा है कि अगर बाउंड्री खोले तो हमारी गुड़ की कीमत भी अच्छी होगी, आपका ज़र मुबादला भी अच्छा होगा। जिस तरह इस किसान की बात आप सुनी कि अफगानिस्तान में गुड़ की बड़ी डिमांड होती है और दीगर किसानों का भी यही मुतालिबा है कि अफगान बॉर्डर तजारत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। तो आपने देख लिया कि गुड़ कैसे बन रहे होते हैं, लेकिन तो गुड़ के बचपन याद आ गया। सर्दी की ठंड और सुबह सवेरे की धुंध और फिर उसके बाद गाने, ये इसको कहते हैं वैसे घानी होती है लेकिन पश्तो में गाने कहलाती है जी। तो गाने पे जाना और वहाँ पे वो टू 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 चल रही होती है। चलिए जल्दी से हम इसके फवायद के वाले से बात कर लेते हैं और हकीम आगा गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, हमने गुड़ बनता हुआ भी दिखा दिया, कुछ बातें हमने भी कर ली, लेकिन गुड़ के क्या क्या फवायद है जिनसे हम आशना ही नहीं है? देखिए, बुनियादी तौर पर लोगों में एक तासुर है कि सफेद चीनी और गुड़ में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये तय कर लीजिए कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो सफेद चीनी है उसके अंदर 400 कैलोरी होती है 100 ग्राम में, और गुड़ में होती है। ओरिजिन दोनों का एक ही है, और वो ओरिजिन जो है वो है गन्ने का रस, मोलासेस। अच्छा, तो अब ये बता दीजिएगा कि ये जो कहा जाता है कि बदहज़मी में मुफीद है, मूड बड़ा बेहतर कर देता है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, बात ये है कि खाना खाने के बाद गुड़ खाना दरअसल हमारे निज़ाम हज़म को ये मैसेज देता है कि गुड़ आ गया, इंसुलिन बनाओ। और वो हमारी जो पैंक्रियास इंसुलिन बनाती है, तो इंसुलिन के बीटा सेल्स तो इंसुलिन बनाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंसुलिन बनाने के लिए साथ जो अल्फा सेल इस्तेमाल होते हैं वो अल्फा सेल हमारे हजम के निजाम के लिए एंजाइम्स बनाते हैं। और ये वो वजह है जिसके लिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद छोटा सा चॉकलेट जितना गुड़ अगर मुंह में रख लिया जाए तो हजम का निजाम बेहतर हो जाएगा। उसकी पूरी एक लॉजिक है और पूरी उसकी केमिकल हिस्ट्री है। ये तो बताएं, बहुत सारे हमारे वो शुगर पेशेंट्स जो कि चीनी नहीं लेते, वो कहते हैं हम गुड़ ले सकते हैं, भी गुड़ से में इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये तासुर क्या ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। मैंने इसीलिए सबसे पहले कैलोरीज की बात की, मिठास की बात की और ओरिजिन की बात की कि 380 और 400 में जितना फर्क हो सकता है, बस कैलोरीज में इतना फर्क है। और दोनों का ओरिजिन देखो शुगर केन ही है, गन्ना ही है, और गन्ना मीठा होता है,
शुगर के पेशेंट को उसूली तौर पर जितना नुकसान चीनी से होता है उतना ही नुकसान उनके गुड़ से होता है। और क्योंकि चीनी में हम सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं, इसलिए तो जनाब बिल्कुल आगा साहब ने सही बात की है जी। जो शुगर वाले हैं वो ज़रा गुड़ हाथ रोक के इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें इस्तेमाल भी ना करें। हमारे लिए ये जो है मौजूद। बहुत शुक्रिया जी। हकीम आगा गफ्फार साहब मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक्स पे जाने से पहले हम गुड़ में खोए हुए थे और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस वक्त अभी भी एक गुड़ीली कैफियत में हूँ। शफात ऐसी बातें ना करें। जब वो गुड़ की बात जैसे जैसे कह रहे थे ना, मेरी रूह ऑलरेडी लैंड कर चुकी थी गुड़ वाले चावलों में। ओए होए 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 होए, ये आपने जो है ना मतलब एक अजीब व गरीब अजीब मरहला फ़िक्र पे चली गई है ख़वातीन और हज़रात गुफ्तगू। लेकिन ख़बरों का सिलसिला बढ़ाना है जी। और कल जनाब PDM का जलसा हुआ पेशावर में, और PDM के जलसे के हवाले से बड़ी बात हुई। और ख़ास तौर पे ऐसा दौर जब कोरोना वायरस जो है वो उस शहर में जहाँ 14% रेट आ रहा है पॉजिटिव केसेस का, उस शहर में इतना बड़ा लोगों का इज्तिमा कराना, ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ी SOP की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा जी PDM ने जलसा किया वहाँ। बिल्कुल शफात, ना सिर्फ PDM ने जलसा किया बल्कि जो दूसरे जलसे हैं वो भी समहाउ जारी हैं। चाहे हुकूमत की जानिब से हमने गुजरांवाला के जलसे की बात की, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। वहाँ पे भी हमने शाज़ और नादिर किसी को मास्क पहने हुए देखा। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी जिससे हम बात कर रहे थे, गंडापुर साहब ने जो जलसा किया उसमें भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो अब मेरे ख्याल से, और कल स्पेसिफिकली लेकिन अच्छी बात थी, कल शिबली फराज साहब ने बोला कि चाहे देखें ऐसे जलसे जलूस जो थे ना, धरना तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन PTI की जानिब से भी हो तो वो उसकी मजम्मत भी करते हैं, और ये नहीं होनी चाहिए। जी जनाब, खैर जनाब, विदाउट मच अडू चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब और नज़र डालते हैं कि इस घंटे में आपके साथ क्या कुछ शेयर होने वाला है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं पेशावर में होने वाले PDM के जलसे की। PDM के जलसे में सियासी जमातों के कारकुन तो नज़र आए, लेकिन कोरोना से मुतालिक SOPs नज़र नहीं आई। कारकुनों और रहनुमाओं ने एक दूसरे के बजाय मास्क और समाजी फासले से जो है वो बरकरार रखा। और कोरोना की दूसरी लहर, बढ़ते हुए केसेस और अमवात की बढ़ती हुई तादाद, अपोजिशन जमातों ने सब नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल शफात, और हमने देखा कि SOPs को कोई फॉलो भी नहीं किया गया और सारी तवज्जो थी वो सियासी जमातों के झंडों पर दी गई। यहाँ तक कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी अपोजिशन जमातों ने साइडलाइन कर दिया। मरीम नवाज़ जब इस जलसे में आई तो उस वक्त उनकी जो दादी थी उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन दादी के इंतकाल के बायस उन्होंने वहाँ पे ख़िताब नहीं किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ख़िताब में कहा कि हुकूमत जनवरी तक मेहमान है। जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी इनका आखिरी महीना है। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। ना पिंडी का राय चलेगा, ना अपारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका नामंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि अपोजिशन का जलसा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। PDM अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रही है। वज़ीर आज़म ने खदशा ज़ाहिर किया कि 24 घंटों के दौरान 4 माह की सबसे ज़्यादा 59 अमवात हुई हैं। ऐसे में अपोजिशन जमातों के जलसे बाइस तशवीश हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि जलसे के शुरका खुद को करंतना कर लें। खैबर पुख्तनख्वा के गयूर अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जलसे का बाइकआउट करके साबित किया सियासी बसीरत रखने वाले बाशऊर लोग हैं। PDM के अवाम दुश्मन एजेंडे को भी नाकाम बना दिया। कोरोना वबा एक हकीकत है, अफसाना नहीं। जलसे के बाकी मनिंदा शुरका से कहता हूँ कि खुद को करंतना में ले जाएं। कल के PDM के जलसे में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। वो कहते हैं कि अब इक़्तिदार का कला फतह करना है। हुक्मरान जमात और उनके पुश्तीबान बूखलाए हुए हैं, आगे बढ़ना है और इनके इस इक़्तिदार के
قلعے کو فتح کرنا ہے، جنگ کا اعلان کر چکے ہیں. اب میدان جنگ ہے، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، صوبائی وزیر ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کل پی ڈی ایم کا یہ جلسہ ہوا پشاور میں اس وقت کورونا کے مثبت کیسز کی شرح تقریباً 13.7% تک پہنچ گئی ہے. ایک بڑی خطرناک شرح ہے. ایسے میں پی ڈی ایم کا پشاور میں جلسہ کرنا اور لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع لگانا، صوبائی حکومت کیا کارروائی کرنے جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہو رہا تھا اس سے پہلے ہم نے کمیٹی بنائی. ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بات کر لیں گے، ہم ان کو سمجھا دیں گے، ڈیٹیل دے دیں گے کہ اس صورتحال یہ ہے. لیکن وہ بضد رہے اور ہمارے پاس دو آپشن تھے. یا تو ان کو زبردستی روکتے یا پھر ان کو کھلی چھٹی دے دیتے. اور ہم نے کھلی چھٹی دی ان کو، کیونکہ اگر ہم ان کو روکتے تو پھر میڈیا بھی شور مچاتا، پھر آپ لوگ بھی کہتے کہ جی بہت بڑی زیادتی ہوئی، غیر جمہوری لوگ ہیں. ہم نے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، ان کو اجازت دی اور صرف ان کو بتانا تھا کہ عوام آپ کے پاس نہیں آتے. اور آپ نے دیکھا کہ 11 جماعتیں مل کر 10,000 لوگ اکٹھا نہ کر سکے. تو مطلب یہ کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لاکھوں لوگوں کو نکالیں گے. پھر ان کے رویے دیکھیں آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے ابھی کلپ چلائی، یہ دیکھیں یہ جنگ کر رہے ہیں. مطلب یہ سیاسی لوگ ہیں، آپ ان کو سنیں ذرا. یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں، ایک دو جماعتیں تو اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو نہیں مانا تھا، پاکستان کی مخالفت کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے مرجر کی مخالفت کی. یہ ان کے کسی طریقے سے بس ان کو چونکہ اقتدار میں رہنا ہے، اقتدار سے باہر رہ کر ان کے بالکل مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ یہ بات کریں کہ دیکھیں ان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے اور انہوں نے جو لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے جلسے جلوس کرے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھیں انہوں نے تو مجمع بھی زیادہ اکٹھا نہیں کیا. تو آپ کس بیانیے کے ساتھ ہے کہ انہوں نے زیادہ مجمع اکٹھا نہیں کیا، یہ بہت زیادہ مجمع اکٹھا کر لیا جس سے کورونا پھیل سکتا ہے؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نا، یہ تو پریشر ڈالنا چاہتے تھے نا. دیکھیں جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، تو پریس کانفرنس اور جلسوں میں فرق تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہم نے نکال لیا اور اتنے حکومت اب مان جائے. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ عوام کو جو ہم نے اپیل کی تھی نکلیں، کرونا کے خدشہ ہے، لوگوں نے اس ایس او پی کو فالو کیا. جو ان کی بات تھی کہ جی یہ حکمران نالائق ہے، یہ حکمران ویسے ہیں، نکلیں ان کے خلاف، گراتے ہیں، یہ کرتے ہیں. لوگ اب کافی باشعور ہو چکے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے جو بیانیہ ہیں ان کو بہت بری طرح مسترد کیا ہے لوگوں نے. ان کو دیکھیں نا، آپ بلاول زرداری کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. کراچی کے اندر لاک ڈاؤن ہے، آج حیدرآباد کے اندر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جی وہاں پہ کرونا پھیل رہا ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں، یہ کیا ان کا خون سستا ہے؟ کیا یہ لوگ اتنے ارزان ہیں کہ بس ان کا اگر یہ مر جائیں تو خیر ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے نا. ان کو خود سوچیں کہ آپ وہاں تو آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں نکلیں لوگ. تو یہ جو بات ہے نا، یہ اس پہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا 2-3 دن، اور میں مشکور ہوں خیبر پختونخوا کے عوام کا، جو ہم نے ان کو جو باتیں بتائی انہوں نے اس پہ عمل کیا. تو یہ جو ہے نا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کا مسئلہ جو ہے عوام نہیں ہے. ان کا مسئلہ صرف ان کا جو احتساب ہو رہا ہے، جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہو رہے ہیں، وہ جو ہے وہ دو بڑی پارٹیاں اس میں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے جو بھی پارٹی جیت جاتی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کے ان کو مزہ آتا تھا، مرات لیتے تھے. اب وہ ساری پارٹیاں مل گئی، ان کو چیئرمین بنا دیا پی ڈی ایم کا. وہ بھی مزے کر رہے ہیں کہ چلو مجھے کچھ تو مل گیا نا. تو وہ تو یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس پہ بلا شبہ ایک بڑی ایک اکراس دا بورڈ بات ہونی چاہیے اور اکراس دا بورڈ ایس او پیز ہونی چاہیے. اور بالکل صحیح بات ہے. تھوڑا سا آپ بتائیے گا، جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ پہلے آپ کی ان سے بات ہوئی، آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ یہ جلسہ نہ کریں، یہ لوگ نہیں مانے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کن لوگوں سے رابطہ ہوا، کن لوگوں کو کہا گیا کہ جی یہ جلسہ یہاں پہ اس وقت نہ کیا؟ دیکھیں جی، یہاں جو اپوزیشن کے دیکھیں وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک کمیٹی بنائی وزراء کی. جیسے ہی یہ جو فگرز آئے این سی او سی کی طرف سے، کیونکہ یہ ہم فگر نہیں بناتے ہیں، یہ این سی او سی وفاق کی سطح پہ اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. انہوں نے فگر جاری کیے کہ پشاور کے اندر اس وقت 9.4% پہ پہنچ گیا تھا، اور یہ 2 ہفتے کے اندر. تو ہم وزراء کی کمیٹی بنائی محمود خان نے، اس میں بھی تھا. ہم نے اپوزیشن لیڈرز، اپوزیشن کے جو پارلیمانی لیڈرز، ان سب کو ہم نے دعوت دی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم 4 بجے ہم آپ کے پاس آئیں گے اپنی اپنی پارٹیوں سے رائے لے کر. اچھا.
اور ہم سیکریٹریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ میں نیکسٹ ڈے 4 بجے ہم نے ٹائم دیا تھا، 5 بجے تک ہم بیٹھے رہے. ہمیں اطلاع آئی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے. تو ہم نے کہا بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو جلسے سے نہیں روکنا چاہتے. یس ہم نے کہا کہ آپ جلسہ کریں، ہم آپ کو جلسے سے نہیں روکیں گے، لیکن ہم آپ کو سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. یہ جو ہمارے جو پی ڈی ایم میں جو باقی ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے ابھی سیاست کرنی ہے، سیاست چلتی رہے گی، لیکن اس کو تھوڑا سا بریک لگا لیں. کیوں نہیں کرونا کے خلاف یہ تمام چاہے وہ حکومتی پارٹیز ہوں یا اپوزیشن پارٹیز ہوں، متحد ہو کے اس سے فائٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا حکمت عملی کہ جان ہے تو جہان ہے، زندگیاں رہیں گی تو پالیٹکس تو آگے بھی ہوتی جائے گی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود بھی فیل کرتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان بھی فیل کرتا ہے، اس ملک کے اندر مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کی وجوہات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ہم نکال لیں گے اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے. لیکن لوگ بڑے میں کہتا ہوں آج کل جو ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میڈیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو نیریٹو لوگوں نے مسترد کر دیا. اب میں یہ کہ فردر ان کی جو سیاست ہے ان کی، وہ میرے خیال سے اب اس کے بعد تو وہ ڈسہرٹ ہو چکے ہوں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ پشاور مردان، کیونکہ این پی یہاں سے ہے، جے یو آئی بھی یہیں سے ہے تقریباً، آفتاب شرپاؤ کی پارٹی وہ بھی یہیں پہ ہے صرف. تو ان کا یہ خیال تھا کہ 20-25 ہزار لوگ تو یہ خود نکال لیں گے، اور پھر جے یو آئی اور باقی پارٹیاں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ سوات اور میرے حلقے سے بھی لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی تھی. جو شانگلہ میں 3 گاڑیاں نکلی تھی ٹوٹل، وہ بھی اس میں بھی 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا. انہوں نے کہا کہ 10-15 ہزار ہم باہر سے لے کر آ جائیں گے اور ایک جلسہ بڑا کر دیں گے اور ایک نیریٹو چینج کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے، ایون پشاور کے لوگ نہیں نکلے، انہوں نے بودر ہی نہیں کیا. پشاور کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں جلسہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں میرے خیال سے اب لوگوں کو ریئلائز ہو جانا چاہیے ان کو. اور یہ جو جلسے جلوس، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر مؤخر کر دے تو کیا قیامت آ جائے گی. یہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ فائدہ تو آپ نے دیکھا گلگت بلتستان فائدہ میرے خیال میں بظاہر ان کو ہوا نہیں. لیکن جو شوکت صاحب آپ نے یہ بات بتائی کہ ان کو بات کرنے کے لیے بلایا گیا اسمبلی سیکریٹریٹ میں اور اپوزیشن جماعتوں کا کوئی شخص وہاں نہیں آیا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ جی شوکت یوسفزئی صاحب اس تمام صورتحال آگاہ کرنے کے لیے. عطا تارڑ صاحب نون لیگی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ جی طبل جنگ بج گیا ہے، مطلب یہ جمہوری ملک ہے، اور انہوں نے طبل جنگ کی بات کی اور اقتدار کے قلعے کو فتح کرنے کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی. یہ اپوزیشن جماعتیں ساری آن بورڈ ہیں یہ مولانا صاحب کے اس موقف پہ؟ دیکھیے جی، جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو جلسوں کے بعد جو اگلا فیز اس کا ہونا ہے، اس میں پی ڈی ایم مشاورت کرے گی اور حتمی لاہ عمل کا اعلان کرے گی. مگر ممکنہ جو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، اس میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے، اس میں استعفے زیر غور آ سکتے ہیں، اس میں اس تحریک کو جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ اور اسلام آباد میں دھرنوں کی شکل میں کیا جا سکتا ہے. تو مختلف آپشن جو پی ڈی ایم نے پہلے دن ڈسکس کی تھی وہ زیر غور ہیں، اور جب پی ڈی ایم اپنے اجلاس کرے گی جلسوں کے بعد اس میں حتمی لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا تو کسی بھی آپشن کو یا کسی بھی حکمت عملی کو اختیار کیا جائے. اچھا عطا صاحب، حکومت یہ کہہ رہی کہ کرونا کی شرح اگر بڑھی تو جو کارروائی ہوگی وہ اپوزیشن کے خلاف ہوگی. سو کیا اپوزیشن پھر ایکشن کے لیے تیار ہے کہ اگر جلسے جلوسوں کی وجہ سے کرونا بڑھتا ہے؟ دیکھیے، ایکشن کے لیے ہم تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے، کیونکہ کرونا کی آڑ میں انہوں نے مقدمات قائم کرنے ہیں، یہ کریں. پہلے ہی میرے اپنے اوپر کوئی 3 FIR ہیں. ہمارے اس وقت بھی اینٹی کرپشن پنجاب نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. ہمارے سابقہ MP اور پارلیمانی سیکرٹری احسن رضا خان قصور سے، وہ اس وقت بھی سول لائن تھانے قصور میں بند ہیں. چودھری سرفراز افضل سابقہ MP ہے، سابقہ پارلیمانی سیکرٹری پنڈی سے، وہ بند ہیں. غفار ڈوگر ملتان سے سابقہ MNA، ابھی ان کی بیل ہوئی ہے. شہباز گل اور احتساب اکبر دونوں گجرانوالہ تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے مقدمات قائم کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. کیونکہ اب نیب کی گرفتاریاں اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہوا کرتی تھیں، اب انہوں نے FIA کو اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ فعال کر دیا ہے، اور مقدمات ہر تحصیل کے اندر قائم کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں پر جو ہے وہ FIR دی جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے.
मगर मैं आपके टेलीविजन चैनल की तवसत से शहजाद अकबर और शहबाज गिल को बता देना चाहता हूँ कि ना एंटी करप्शन नैब है और ना FIA नैब है कि 90 दिन का रिमांड मिले। आप जितने लोग बंद करेंगे हम उतनी बेलें कराएंगे, उतने लोग बाहर आएंगे, क्योंकि कानून में इस बात की इजाजत नहीं है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं। पंजाब में एक शख्स को इन्होंने गौहर नफीस नामी आदमी को DG एंटी करप्शन लगाया, उस पर करप्शन के केसेस हैं, उस पर नैब की इंक्वायरी है, वो गिलगित बल्तिस्तान हमारे दौर में भिजवाया गया था, उसको सियासी इंतकाम के लिए वापस लाया गया है। वो हर जगह पे हमारे खिलाफ मुकदमात कायम कर रहा है। हम इसके लिए तैयार हैं, डट के मुकाबला करेंगे। और देखिए, ना हमारे पे आटे का स्कैंडल है, ना चीनी का स्कैंडल है, ना बिजली का स्कैंडल है, ना पेट्रोल का स्कैंडल है, ना हमारा फॉरेन फंडिंग केस है। जब वक्त आएगा तो इमरान खान और उसके जो हवारी हैं उनको NRO नहीं मिलेगा। अता साहब देखिए, जान है तो जहान है और सियासत चलती रहेगी, लेकिन लोगों की जान खतरे में आ सकती है अगर इतना बड़ा इज्तिमा लगाया जाए। लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, एक साथ साथ जुड़ के खड़े हो रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है और बड़ी नुकसानदेह सियासत हो सकती है। आप एग्री करेंगे इससे? कोरोना जैसी वबा के ऊपर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए और ना ये मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि कोरोना के हवाले से हमने वाज़ेह हिदायत भी जारी की है, हमने 5 लाख मास्क भी प्रोक्योर किए हैं और हमने तमाम तर हिफाजती तदाबीर पे अमल करने के हवाले से अपने लोगों को एजुकेट किया है। कोरोना की जब पहली लहर भी आई थी तो हुकूमत बेशक उसमें नाकाम रही हो, पीपी किट्स हो, मास्क हो, हैंड सैनिटाइजर्स हो और आगाही मुहिम हो, हमने पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा भी किया था, उसको आगे लेकर भी चले थे। मगर हम इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहते। मगर कोरोना की आड़ में अगर हुकूमत जो है वो हमारे इस्तेमाल में पाबंदी लगाने का सोच रही है या कोरोना की आड़ में हुकूमत इस पर सियासत करना चाह रही है, तो ये कतन काबिल कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी पते की बात कीजिए, कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मदिया, इस मुल्क में ये सूरत हाल रही है। एक ज़माने में डेंगू फैल रहा था तो डेंगू पे सियासत हो रही थी, अब कोरोना फैल रहा है तो कोरोना पे सियासत हो रही थी। पहले अपोजिशन इस पे सियासत कर रही थी, फिर हुकूमती जमातें इस पे लॉकडाउन पे सियासत हो रही थी, लॉकडाउन पे जनाब सियासत हो रही है। और ये जितनी भी सियासतें हो रही हैं इसमें एंड रिजल्ट ये है कि अवाम कोरोना में मुब्तला हो रही है और कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। बिल्कुल शफात, बड़ी तादाद में। इसलिए देखें, आप लोग तो जल्द से जुलूस करें, आप लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन जो आपके सामने जो ऑडियंस वहाँ पर मौजूद है उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। आप लोग की ऑडियंस है, आप लोग के वोटर्स हैं, तो आप लोग की पार्टीज जो हैं वो जिंदा रहेंगी। अगर आपके वोटर्स जो हैं उनकी सेहत को नुकसान पहुंचता है या वो सर्वाइव नहीं, अल्लाह न करे उनको कोरोना केसेस बढ़ते हैं और वो सर्वाइव ना कर पाए, तो आपको सोचिए कि आपके वोट बैंक को भी कितना बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल जी, और ये तमाम मामलात लेकर आगे बढ़ना है। फिलहाल जनाब एक जो पेंशनर्स हैं, जो बड़ी उम्र के शहरी हैं, उनके लिए हम एक अच्छी खबर शेयर करते हैं जी। और वो पंजाब से लेकर पंजाब से आई है खबर, और वो ये है कि जी पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है जी पेंशनर्स के हवाले से, और वो ये है कि बाहिम्मत बुजुर्ग के नाम से शहरियों को माली वजीफ़ा फराहम करने की स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल जी, और वज़ीर उस्मान बुज़दार ने 65 साल से बड़ी उम्र के ज़रूरतमंद बुजुर्ग शहरियों को माहाना 2000 रुपये का वजीफ़ा देने का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक ये रकम हर माह 65 बरस से बड़ी उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी। और मुल्क में बुजुर्ग शहरियों की माली मसाइल पेंशन का मरबूत निज़ाम ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंभीर नौयत का हो गया है, और हुकूमत या सेमी गवर्नमेंट इदारों में जहाँ पेंशन दी जाती है वहाँ भी इस निज़ाम जो है निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बुजुर्ग शहरियों को हर माह शफात हम देखते हैं कि घंटों बैंकों के बाहर लंबी लाइन, चाहे वो तपती हुई धूप हो, वो गर्मियाँ हो या फिर ठंडी ना मतलब ठंडे दिन हो, ठंडी सुबह हो, तो जनाब इससे अजियत से बुज़ुर्गों को गुजरना पड़ता है। और ये निज़ाम जो है ये अब सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि जी इस निज़ाम में वो जो फ़ायदा होगा बुज़ुर्गों को वो कैसे होगा। मुसर्रत चीमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए जो बाहिम्मत बुज़ुर्ग स्कीम के तहत बड़ी उम्र के शहरियों को वजीफ़ा देने का ऐलान किया गया है, कितने अफराद कोई डेटा बेस बनाया गया है, इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ ARY की कि आप लोग हमेशा जो गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी आवाम के आगे रखते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ पे हमारे ऊपर तनकीद होती है, जब वहाँ पे जब अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं उनको भी आप लोग हमेशा सराहते हैं।
देखिए ये जी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन के नाम से जिसको चेयर करते हैं सीएम साहब, और ये जो हम लोग हमेशा बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, रियासत मदीना की, ये उसका सबसे खूबसूरत पहलू है मस्त से। इसके अंदर हमने पहले, ये फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन हमने जो बच्चे अंडर नरिश्ड हैं उनके लिए भी हमने माओं को माहाना 2000 रुपए वजीफे का हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हुआ है। फिर वो बच्चियां जो एसिड बर्निंग का शिकार होती हैं, दहशतगर्दी का शिकार होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो भी हमने इनॉग्रेट कर दिया हुआ है, वो फंक्शनल हो गया हुआ है। अब ये उसका अगला फेज है जिसमें हमने तकरीबन इसकी जो इब्तदाई रकम है वो 2 अरब रुपए है। और उसमें हम 65 साल और उससे जायद उम्र के जो हमारे मुस्तहिक बुजुर्ग में, पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पेंशनर हमेशा मेल ही मोस्टली होते हैं ना, खवातीन बहुत कम तादाद में। तो इसमें हम खवातीन, क्योंकि खवातीन को ज्यादा मसाइब एंड मुश्किलात का सामना होता है स्पेशली ओल्ड एज में, तो इसमें ये मुसरत आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सिर्फ ये नहीं कि जो मोमर मर्द हजरात हैं उनके लिए ये है, बल्कि जो ख़वातीन उनके लिए भी होगा। लेकिन आप किस तरीके से पहुंचेंगे, इंतखाब कैसे करेंगे कि जो डिज़र्विंग सीनियर सिटीजन्स हैं वो कौन हैं, ये प्रोसेस कितना लंबा होगा और रकम किस तरीके से दी जाएगी इनको? जी, उसमें जो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका मदीहा। ये 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें मुसर्रत या अगर आप मुझे कहेंगी तो हम भी किसी का नाम सिफारिश की बेस पे रेकमेंड नहीं कर सकते। ये एक पूरा स्क्रूटनी का प्रोसेस है। जबरदस्त। पहले जो डेटा अवेलेबल था, अब सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में इशू है दैट इज डेटा बेस के मुस्तहिक लोगों का होता ही नहीं। आपको पता है जैसे BIS प्रोग्राम था तो उसमें हमने लाखों की तादाद में जो फेक लोगों ने एंट्रीज दी हुई थी और बड़े वेल ऑफ की ऑफिसर की बेगमात रजिस्टर्ड थी, तो वो हमने निकाला। अब जो हमारे पास डेटा मौजूद है ना मदिया, वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें जो फेक एंट्रीज थी वो हमने सारी निकाल दी हुई है। अभी अवेलेबल डाटा जो BIS प्रोग्राम का था या जितना हमने ये हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा आया है ये कोविड की वजह से भी, उसकी हमने सारी स्क्रूटनी करके अभी हम इनिशियली 2 अरब की रकम इक्वली हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुस्तहिक लोग होंगे उनमें तकसीम करेंगे। लेकिन इस आने वाले जो बजट में इस रकम को हम डबल या उससे भी ज्यादा करने का इरादा रखते हैं। वेरी गुड। अब मुसर्रत साहब, अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि जो नॉर्मल पेंशनर्स होते हैं वो उनको बड़ी तरह से टीज किया जाता है। सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो उनको बड़ी फटीक करनी पड़ती है। एक तो बैंकों के बाहर लंबी लाइनों में उनको लगना पड़ता है, वो एक अलग वो है। फिर हर 6 माह बाद उनको अपने इदारे से जिससे वो पेंशन ले रहे हैं उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट ला के देना होता है कि जी हम हयात है, और ख़ुद इन पर्सन प्रेजेंस उनकी बड़ी ज़रूरी होती है। और ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा सिस्टम है और अब बड़ा उनकी खुद एतमादी को भी जो है ना बड़ा नुकसान पहुंचता है कि जी मैं अभी भी 6 महीने बाद भी जिंदा हूँ। ये बड़ा एक अजीब सा प्रोसेस है। तो कोई इसके लिए भी कोई इकदाम किया गया है कि ये प्रोसेस स्मूथ हो जाए? जी बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू। इसमें सिर्फ ये जो कार्ड है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कार्ड खुदा ना खासा बुजुर्ग लोग हैं समटाइम इस एज में, आपको पता है कि और थोड़ा एजुकेशन की भी कमी, तो इसमें ये होगा कि अगर खुदा ना खासा ये कार्ड गुम जाएगा तो ये दोबारा जो है इसको बनाया जा सकता है। ये फिर बायोमेट्रिक भी है और इसमें कोई किसी के कार्ड के ऊपर गुम गया तो कोई दूसरा शख्स इसके ऊपर ले नहीं सकता। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है सीएम साहब को कि हम इस तरह के सिस्टम के ऊपर भी वी वांट टू वर्क के लोगों की ये वाला जो कार्ड है ये तो इनकी यूसी लेवल पे, और आपको पता है यूनियन काउंसिल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना, तो वो अपने ही नियरेस्ट जो है इलाके से ये इनको फिल वर्क रकूम मिलेंगी। लेकिन उसके बाद ये जो पेंशनर है उनके लिए तो हम ऑलरेडी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, और जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शंस के अलावा भी सीएम साहब प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हमेशा जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनको हम विद ट्रू स्पिरिट ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं बल्कि उसमें मजीद इनोवेशन, मजीद आसानियां जो आवाम को एक फैसिलिटी देने का मकसद ये है कि वो जितनी आसानी के साथ लोगों के घर के अंदर डोर स्टेप के ऊपर पहुंचे उसका मजा ही और है। That's incredible, मुसर्रत, थैंक यू सो मच मुसर्रत साहब। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है शफात के जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, स्पेशली इसमें ख़वातीन को ऐड किया गया है क्योंकि बड़ी कसमपुरसी की हालत में अगर आपके बेटे आपको छोड़ दें या औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करे, तो उनके लिए भी ये सर्विस है। बड़े आसान हो जाएगा कि अगर वो बुजुर्ग अफराद ना अगर सिर्फ किसी बैंक की ATM में अपना अंगूठा ही लगा दें तो ये तय हो जाए कि जी ये लोग हयात हैं और बार बार इनको वो यूसी से जाके अपना
लाइफ सर्टिफिकेट ला के ना देना पड़े, विच इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज और वेरी यहाँ पे हो जी जाए तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब बात हो रही थी बड़े अहम मामलात के हवाले से, ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में मामले को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल शफात, ब्रेक के बाद मामले को आगे बढ़ाते हैं और ये फैसला किया जाना था कि 24 नवंबर से क्या स्कूल बंद होंगे या नहीं। तो इसी हवाले से NCOC का इजलास जारी है जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम इसको हेड कर रहे हैं और जिसमें बाकी सूबे के जो वज़ीर तालीम हैं वो भी इसमें शरीक हैं। इस इजलास की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। और शफात, इसके अलावा जैसे कि जो कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो अब यही डिसाइड होगा, क्योंकि एक हफ्ता पहले भी इस हवाले से इजलास हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि जो विंटर वेकेशन है उसको थोड़ा सा पहले ले आएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल से पता चलेगा कि क्या स्कूल्स बंद होंगे। और अगर कल से शफात स्कूल्स बंद हो गए तो उसका मतलब है जो विंटर वेकेशन हैं ये 31 जनवरी तक जाएंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं अब तक? जी जहांगीर। जी बिल्कुल, इस वक्त असद उमर की ज़ेर-ए-सदारत NCOC का इजलास जारी है जिसमें जो मुतल्लिका हुक्काम है, खुसूसन वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत जो मुतल्लिका हुक्काम है वो शरीक हैं। NCOC की जानिब से इस वक्त मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है और हुकूमत के इकदाम जारी हैं उन पर ब्रीफिंग की जा रही है। मुल्क की खुसूसन 16 शहर जहाँ पर कोरोना के हवाले से जो केसेस की तादाद है और अमवात की शरह में बढ़ चुकी है वहाँ पर भी उनका भी जायजा लिया जा रहा है और नई हुकूमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। आज शफकत महमूद की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास होगा जिसमें मुल्क में तालीमी इदारों की बंदिश करने या उनको खुले रखने से मुताल्लिक मुशावरत होगी। इस इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम बजरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। आइंदा की जो स्ट्रेटजी है उन पर गौर किया जाएगा। सूबों की जानिब से जो तजावीज़ तैयार की गई हैं तालीमी इदारों के खुले रखने या बंद करने से मुताल्लिक उन पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद 12:30 बजे वज़ीर तालीम शफकत महमूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उस इजलास के फैसलों से मुल्क को आगाह किया जाएगा। अच्छा जहांगीर, क्योंकि असद उमर साहब की ज़ेर सदारत NCOC का ये अहम इजलास जारी है क्योंकि मुल्क में जिस तरीके से कोरोना के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि सख्तियाँ मजीद बढ़ानी पड़ेंगी। तो क्या इस इजलास से कुछ एक्सपेक्ट किया जाए कि मजीद सख्त SOP सामने आएंगे? देखें, इससे पहले भी NCOC के इजलास मामूल के मुताबिक हर रोज होते हैं। आज का जो इजलास है वो इस हवाले से अहम है क्योंकि आज के इस इजलास में इसके इजलास के बाद जो है वो शफकत महमूद की ज़ेर-ए-सदारत की एक इजलास होगा और NCOC का 11 नवंबर को एक इजलास हुआ था जिसमें NCOC की जानिब से वाज़ेह सिफारिशात सामने आई थी, जिसमें सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मज़ारात को फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश की गई थी, बल्कि हुक्म दिया गया था। जबकि उसके साथ साथ शादी हॉल्स और दीगर जो तकरीबात है, खसूसन मार्केट्स को जल्द बंद करने से मुताल्लिक जो तजावीज़ थी वो सूबों को इरसाल करने की हिदायत की गई थी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म NCC का इजलास फौरी तौर पर बुलाएं और मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है उसके हवाले से अहम और सख्त फैसले करें, ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स को खसूसन सूबों को लूप में रखा जाए, यानी उनसे मुशावरत की जाए। तो सूबों को अभी तक जो तजावीज़ NCOC की जानिब से इरसाल की गई उनमें से 5 पर तो अमल दरामद शुरू हो गया है। खसूसन पंजाब और सिंध में जो शादी हॉल्स हैं और जो आउटडोर तकरीबात हैं उनका आगाज हो गया है। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी गई है। तालीमी इदारों से मुताल्लिक जो फैसले हैं उन पर भी स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जल्द से जल्द अपनी तजावीज़ भी तैयार करें और वफाक की जो तमाम सूबों को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जब कोरोना के आदाद शुमार आ रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं और NCOC का जो इजलास जारी है उसमें इस हवाले से गौर भी हो रहा है। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। और ख़वातीन और हज़रात, मुल्क को सिर्फ एक कोरोना वबा से ही ख़तरा नहीं है, मुल्क में एक और वबा है जो बहुत तवील अरसे से मौजूद है और अब दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। बिल्कुल शफात, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। पोलियो एक वबाई मर्ज है जो कि पोलियो वायरस की वजह से होता है और यह असाबी निज़ाम पर हमलावर होता है और टांगों और जिस्म के दूसरे अज़ा के पट्ठों में कमज़ोरी की वजह बन सकता है। ख़तरनाक बात यह है कि ये मर्ज चंद सूरतों में महज चंद घंटों में मौत का सबब भी बन सकता है। और ये वायरस जैसे हम तमाम तो लोगों को पता है, हम ऑलमोस्ट एवरी वीक इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कि गंदे पानी और आलूदा पानी में भी पाया जाता है। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पैसिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर इकबाल मेमन साहब।
ڈاکٹر اقبال بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں, ان سے پوچھتے جی آپ نے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل پلاتے ہیں. لاسٹ ٹائم کب پلائے تھے یار؟ 2 سال پہلے پلائے تھے. اس کے بعد اب تو بچے بڑے ہو گئے. کتنے بڑے ہو گئے جی؟ 4 سال کے ہو گئے. یہ تاثر نہیں جا رہا لوگوں کے دلوں میں سے, اور وہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اگر ایک بار پولیو کے قطرے پلا دیے تو بار بار پلانے کیوں ضروری؟ دیکھیے ہم اپنی گاڑی کی سروس بار بار کرتے ہیں, بالکل. ہم اپنے گھروں کی مرمت بار بار کرتے ہیں جیسے جیسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح نیا ہے, کینالز ہیں, ان کے ہم بندوں کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح قطرے پلانے سے ہمارے جو بچوں کا دفاعی نظام ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اگر کوئی پولیو وغیرہ اس ماحول میں چل رہا ہے تو. اور یہ بات طے ہے کہ پولیو کے جراثیم جو ہیں وہ چاروں طرف موجود ہیں اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو بار بار قطرے پلا کر ان کا دفاعی نظام کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں لڑک کے آ بھی گئے ہمارے بچوں کے قریب تو وہ کم از کم اپنے دفاعی نظام کے تحت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس موذی مرض کو سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, 5 سال کی عمر تک پولیو کے قطرے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جان بچانے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے. 1 سال میں کتنی دفعہ اگر ہم پولیو کے قطرے اپنے بچے کو پلائیں تو اس کے لیے صحت کے لیے بہتر ہے, اور اگر خیر پولیو کے قطرے زیادہ بھی پلا دیں تو لوگوں کو یہ بھی بتا دیجیے کہ اس سے نقصان بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو بات طے ہے کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے اپنے جو پاکستان کے اندر جو ماحول ہے, اسی طرح ڈیولپنگ کنٹری کا دوسری جگہوں پہ بھی تھا, تو یہ تخمینہ لگایا گیا کہ کم از کم 15 مرتبہ ڈوزز پلائے جائیں تو حفاظتی نظام اچھا رہتا ہے. کم از کم 15 مرتبہ, یعنی 15 مرتبہ سے زیادہ جب قطرے پلائے جاتے ہیں زیادہ مرتبہ تو ان کا دفاعی نظام مضبوط اور اچھا رہتا ہے. اور اگر اس سے کم ہے تو کسی بھی ٹائم پہ کہیں پہ بھی پولیو وائرس جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر قطرے پی رہا ہے, مگر آپ کے ماحول میں دوسرے بچے ہیں, پڑوس میں دوسرے بچے ہیں, اسکول میں دوسرے بچے ہیں, ڈے کیئر میں دوسرے بچے ہیں, اگر ان کے پاس دفاعی نظام مکمل نہیں ہے تو ان کے توسط سے ان کو آپ کے بچے کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے پولیو, اور آپ کے توسط سے دوسروں کو لگ سکتا ہے. تو ایک دوسرے سے یہ پھیلتا ہے. اس لیے نہ صرف اپنے بچوں کو پلوائیں مگر دوسرے بچوں کو جو آپ کے کمیونٹی میں آپ کے رشتہ داری میں ہیں اور آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کمیونٹی کو بھی آپ نے پولیو کے قطرے پلوانے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب و غریب منطقیں سامنے آتی ہیں آج کل پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے بھی. ویسے تو کرونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ ڈاکٹر موجود ہیں, اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا. لیکن اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو وائٹامن ڈی کے کیپسول کھلاتے ہیں تو ان پولیو کے قطروں کی کیا ضرورت ہے. پھر اگر بچے قطرے پی لیں تو اس کے بعد وہ ایک عجیب طرح کا بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے قطرے پینے کے بعد بیمار ہو گئے, آپ یہ بات آگے کریں. تو کیا ان باتوں میں, ان تاثرات میں کوئی صداقت ہوتی ہے؟ کھلے عام کہہ دوں کہ جی ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ پولیو کے مرض کے خلاف آپ کا دفاعی نظام, دوسرے جو بھی قطرے ہیں وہ آپ کے جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس سے آپ کا عام انداز میں, عام فہم میں دفاعی نظام بہتر ضرور ہو جاتا ہے, مگر پولیو کے خلاف وہ قطرے یا وائٹامن ڈی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے جسم کو اس کے مدافعت نہیں دیتا پولیو کے خلاف. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیے, اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے اور ان کو بار بار پلانا بھی ضروری ہے, اور یہ ایک اچھا عمل ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کریں. ہم اپنے ایک طرح سے مستقبل معذور ہونے سے بچا لیتے ہیں, لیکن ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ پولیو کے قطرے پولیو سے بچاؤ کے لیے تو بے حد مفید ہیں, لیکن اس کے علاوہ کون کون سی وبائیں ایسی ہیں جن سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتے ہیں مستقبل میں؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ویکسینیشنز گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ اینٹیجن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. وہ تقریباً 11 بیماریاں ہیں, اس میں تپیدق یعنی ٹی بی, پولیو, ہیپیٹائٹس بی کالا یرکان اور اپنا کالی کھانسی, پرٹسس, ٹیٹنس, تشنج, ہب انفلوئنزا, میننجائٹس اور نمونیا کا جراثیم ہے, نیوموکوکل ویکسین, روٹا وائرس ویکسین, میزلس کے 2 ڈوز لگتے ہیں. تو یہ ایسینشل ویکسین کہلاتے ہیں اور یہ تقریباً 35,000 سے 40,000 روپے کا پیکیج ہے جو گورنمنٹ ہر بچے کے لیے مہیا کرتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے
یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے بالکل صحیح کہ اپنے بچوں کو یہ چیز مفت میں بھی نہیں پلاتے، جبکہ 40,000 روپے کی ہر بچے کے لیے مہیا ہے۔ وہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، اگر گاڑی کہیں مفت سروس کروا رہے ہوں تو آدھی دنیا پہنچ جائے گی، لیکن مفت حفاظتی ٹیکے لگ رہے ہیں تو لوگ اس طرف نہیں جا رہے، حفاظتی ادویات مل رہی ہیں، لوگ اس طرف اجتناب کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور میں چونکہ خود ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو جو ذرا ایسے لوگ جو کانسپریسی تھیریز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور کسی حد تک ذرا سخت عقائد والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین حرام ہے یا حلال، اور پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ کل کو ہمارے بچوں کی فرٹیلیٹی متاثر کر سکتی ہے۔ ان دو تاثرات کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ میں پہلے دوسرا والا تاثر جو ہے کہ جی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے، تو دیکھیے پولیو کے قطرے 1980 سے ہمارے بچوں کو پلائے جا رہے ہیں اور بہت اچھا ریگولر پلائے جا رہے ہیں۔ تو 1980 سے لے کے آج 2020 میں آپ دیکھیے ہماری پاپولیشن کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اگر فرٹیلیٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی تو میرے خیال سے ہماری پاپولیشن جو ہے نا وہ اس 3 گنا بڑھ چکی ہے جب سے لے کے۔ تو یہ تو بات یقیناً تاثر جو ہے نا اس کے سامنے فیکٹ سامنے آیا ہے۔ اور پھر پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ جناب یہ قطرے حلال ہیں یا نہیں، تو پہلے ہمارے یہ قطرے آتے تھے، اس کے اندر کوئی ایسے اجزاء نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس مستند جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ہمارے پاس باقاعدہ فتوائیں موجود ہیں۔ مگر اب جو یہ قطرے آتے ہیں وہ انڈونیشیا سے آ رہے ہیں۔ انڈونیشیا ہمارا مسلم ملک ہے، وہیں پہ بنتے ہیں اور وہاں سے انڈونیشیا کی ضروریات کے بعد پاکستان بھی آتے ہیں۔ ایک مسلم ملک سے یہ ویکسین ساری تیار ہو کے آ رہی ہے جو کہ یہاں پہ پلائی جا رہی ہے، تو جو بات کی جاتی ہے کہ یہ قطرے حلال ہیں یا حرام ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اور ساتھ میں جو فرٹیلیٹی کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی تو وہی دیکھیں 1980 سے پلائے جا رہے ہیں، اب ہماری آبادی کا ہے 1980 میں ہم کہاں پہ موجود تھے۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اور وہ تمام حضرات جو چشمہ لگاتے ہیں ذرا ایک قدم آگے آ جائیں، باقی لوگ آپ لوگ چل کریں، اگر آپ بھی چشمہ لگانا چاہتے ہیں۔ میں اس کا مطلب میں چل کروں شفاعت، آپ نے کیونکہ چشمہ لگایا ہے۔ آپ دھوپ کے چشمے سوچیں، آپ دھوپ کے چشمے سوچیں جناب، کیونکہ کراچی میں ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ مختلف برانڈز کے حوالے سے جو مال آتا ہے نا جی وہ موجود ہوتا ہے، اور بڑے اچھے اور سستے اور معیاری چشمے موجود ہوتے ہیں انتہائی کم قیمت میں۔ تو میں کیوں یہاں سے چشمہ لوں گی؟ نہیں کیوں زہیب؟ مطلب ریزن وائی؟ آپ نے لے لیا کافی ہے۔ ویسے جناب آنکھوں کی حفاظت فرض ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ذرا کوشش کریں کہ تھوڑے بہت بھلے فریم آپ کو اگر کوئی سستا مل رہا ہے وہ ضرور اٹھائیں، لیکن شیشے کو ذرا دیکھ بھال کے استعمال کریں۔ آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا مذاق مخول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں جی، بالکل جی آگے بڑھتے ہیں، ذرا بات اب کرکٹ کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ قومی ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ آج روانہ تو ہو چکی بھی ہے۔ جانل صبح قومی کرکٹ ٹیم تقریباً T20 میچ اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے روانہ ہوگی نیوزی لینڈ کے لیے۔ روانگی سے پہلے ٹیم کے تقریباً 35 ارکان کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جو کہ منفی آئے، جبکہ فخر زمان کو کیونکہ ان کی بخار کی علامات تھیں اس کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا، لیکن ان کا کرونا ٹیسٹ جو شفاعت وہ نیگیٹو آیا۔ تو یہ ہوٹل میں ہی وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ فی الحال ابھی آئسولیشن میں ہی ہے، اور جو نیوزی لینڈ پہنچ کر ٹیم جو ہے وہ ویلنگٹن میں 14 روز کا قرنطینہ مکمل کرے گی، اور دونوں ٹیموں کے درمیان میچز 18 دسمبر سے 7 جنوری تک کھیلے جائیں گے۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ ایک بار پھر جو ہے وہ تنقید پہ ذرا برہم دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا 12 سال کا بیٹا رمیز راجہ سے زیادہ کرکٹ جانتا ہے، رمیز راجہ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مرچ مسالہ ڈھونڈتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں تو ان کے کرکٹنگ کیریئر کے اوپر تو میں ان کو اکنالج کرتا ہوں، ان کی کرکٹنگ سینس اور گیم اویئرنس کے اوپر مجھے ہمیشہ سے ریزرویشن ہے۔ میرے 12 سال کا بیٹا ہے تو اس کی گیم اویئرنس اور اس کی گیم سینس رمیز بھائی سے بہت بہتر آپ جو ہے اس کو جج کریں گے۔ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینلز کی کامیابیوں کے لیے ان کو مرچ مسالے کی ضرورت ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں، کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری پرفارمنس اور جو میرا فٹنس سٹینڈرڈ ہے اگر میں اس کو میٹ نہ کر سکا کسی بھی وقت، یا مجھ سے بہتر کوئی بھی مجھے لگا کہ پاکستان کے لیے پروڈکٹ ریڈی ہے اور وہ اس کو کھیلنا چاہیے پاکستان کے لیے، تو
میں بہت خوشی خوشی خود ہی سائڈ پہ ہو جاؤں گا. بڑے ٹف قسم کی اسٹیٹمنٹ، بڑی ہارڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی. اسی حوالے سے بات کریں گے. سینئر اسپورٹس جرنلسٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ بتائے گا کہ ایک دم سے محمد حفیظ صاحب نے اتنی کوئی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی رمیز راجہ کے خلاف، کیا ریزن ہے اس کی؟ بہت غلط کیا، بہت تحقیر آمیز الفاظ ادا کیے ہیں حفیظ نے. حفیظ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر رمیز راجہ کی گیم اویئرنیس ان کے بیٹے سے بھی کم ہوتی تو پوری دنیا کے براڈ کاسٹرز، پوری دنیا کے ممالک ان کو کامنٹری کے لیے نہیں بلاتے. وہ ماسٹر آف سیریمنیز نہیں ہوتے آئی سی سی کے میجر ٹورنامنٹس میں. بہت بدتمیزی حفیظ نے کی ہے. کافی دن سے لاوا پک رہا تھا. دیکھیں کرکٹ میں یا کسی بھی شعبے میں ناقدین تنقید کرتے ہیں اور جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ اپنی پرفارمنس سے ناقدین کو خاموش کرتا ہے. حفیظ نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑی اچھی پرفارمنس دی، خاموش کیا ناقدین کو. لیکن پاکستان ایک بہت سخت ملک ہے. ایک خراب سیریز 18 20 22 تین میچ ہیں T20 کے. تینوں میچ میں اگر خدا نخواستہ خراب کارکردگی ہوئی تو ایک سیریز باہر کر دینے کے لیے بڑے سے بڑے کھلاڑی کو کافی ہوتی ہے. 2008 میں جب حفیظ کا کم بیک ہوا رمیز راجہ نے کروایا. انڈین پریمیئر لیگ میں حفیظ کو کانٹریکٹ ملا، رمیز راجہ نے کرایا. تو اس طرح نہیں کہتے. ایکسپرٹ کامنٹ دیتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ کہنا کہ میرے بیٹے کا گیم اویئرنیس زیادہ ہے، اس کا سینس زیادہ ہے، اسٹوپیڈیٹی آف ہائیسٹ آرڈر. یہ واقعی بات تو ذرا سخت ہے. چلیں آگے دورہ نیوزی لینڈ کی بات کر لیتے ہیں. فخر زمان کو بخار کی علامات ہیں، وہ تو دورے پہ ابھی فی الحال نہیں جا سکے. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ جائیں گے اور ٹیم کو جوائن کریں گے؟ نہیں، اب مشکل ہے. رولڈ آؤٹ کا مطلب ہے کہ اب وہ نیوزی لینڈ کے دورے پر نہیں جائیں گے. آلریڈی 35 رکنی اسکواڈ تھا، اب 34 رکنی اسکواڈ ہو گیا، تو اسی میں سے وہ لے لیں گے. کسی نوجوان کھلاڑی کو موقع ملے گا. اب فخر زمان کے جانے کا کوئی چانس نہیں. صحیح. اور ساتھ میں ایک چیز اور جاتے جاتے، نیوزی لینڈ میں پاکستان یا نیوزی لینڈ؟ پاکستان کا بہت مشکل ہے. نیوزی لینڈ ایک بہت سخت ملک بن گیا ہے وزٹنگ ٹیمز کے لیے. 2016 میں یعنی 4 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے وہ 1-0 ایک ٹیسٹ سیریز ہارے تھے. بٹ ٹھیک ہے، آپ کا جواب مل گیا سر. نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر اسی نہ ہی سمجھیے. T20 کی تو امید ہم پاکستانی ٹیم سے رکھیں نا. بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وقت ہو گیا جناب آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادری، اللہ حافظ.